الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی سورۃ العصر میں اللہ رب العزت نے جو کامیاب لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں ان میں ایک صفت ہے وتواصوا بالحق۔ تواصوا بالحق کا ایک معنی وہ ہے جو کل استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس صاحب گھمن دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ تواصوا بالحق کہتے ہیں صحیح عقائد اور مسنون اعمال کی دعوت دینا، اور دوسرے معنی اور مطلب کی طرف حضرت استاد جی نے اشارہ فرمایا تھا، میں اسی کی وضاحت کر کے آج کے عنوان کو شروع کرنے لگا ہوں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن کی 8ویں جلد میں تواصوا بالحق کا ایک اور معنی بھی بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو انسان کے عقائد، انسان کے نظریات اور ایمان کو خراب کرنے والی ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں۔ وہ چیزیں جو انسان کے عقائد، انسان کے نظریات اور ایمان کو خراب کرنے والی ہیں، وتواصوا بالحق، وہ ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ اس کی اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں، وہ چیزیں جو انسان کے نظریات، عقائد اور ایمان کو خراب کرتی ہیں انہیں شکوک، شبہات اور وساوس کہتے ہیں۔ تو کامیاب لوگ وہ ہیں جو صرف اپنے نظریات کو درست نہیں کرتے، بلکہ وہ شکوک و شبہات اور وہ وساوس جن کی بنیاد پہ لوگوں کے نظریات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کامیاب لوگ وہ ہیں جو ان شکوک، شبہات اور وساوس کے جوابات دلائل کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو تواصوا بالحق کا معنی صرف یہ نہیں کہ مسنون عمل کی دعوت دینی ہے، صحیح عقیدے کی دعوت دینی ہے۔ تواصوا بالحق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس دعوت کے نتیجے میں صحیح عقیدے پر جو شبہ پیدا ہو اس کو بھی دور کریں، وسوسہ پیدا ہو اس کو بھی دور کریں، کوئی شک پیدا کر کے نظریے کو خراب کرنا چاہے اس شک کو بھی دلیل کے ساتھ دور کریں۔ اور ہماری پوری کوشش، چاہے وہ 5 دن کا دورہ تحقیق المسائل ہو، چاہے وہ ہمارے مرکز میں 12 دن کا دورہ تحقیق المسائل ہو، چاہے وہ ہمارے مرکز میں عوام کے لیے 3 دن کا تحقیق المسائل کورس ہو، یا چاہے وہ علماء کے لیے 1 سالہ تخصص ہو، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ شرکاء کو مسئلہ سمجھا دیں اور مسئلے کی ایسی وضاحت کر دیں جس کی بنیاد پہ شکوک، شبہات اور وساوس جڑ سے ختم ہو جائیں۔ ہم زیادہ دلائل پہ زور نہیں دیتے، ہم مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور ایسی وضاحتیں پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے شکوک، شبہات اور وساوس ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے شیخ دامت برکاتہم العالیہ ہمیں اکثر ایک جملہ سمجھاتے بھی ہیں اور بار بار زور بھی دیتے ہیں، اور تجربے کے بعد
हमें ये बात वाकई हकीकत मालूम हुई है। हज़रत उस्ताद जी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि जो आदमी अपने अक़ीदे को समझ ले, अपने नज़रिए को समझ ले, अपने मौक़िफ़ को समझ ले, तो उस अक़ीदे और उस मसले पर दलील उस बंदे की लौंडी बन जाती हैं। जो बंदा अक़ीदा समझ ले कि हमारा अक़ीदा है क्या, अक़ीदे की तनक़ीद कर ले, इत्तेफ़ाक़ी और इख्तिलाफ़ी पहलू को अलग कर दे, हमारा और हमारे मुखालिफ का किन किन चीज़ों में इत्तेफ़ाक़ है, किन किन चीज़ों में इख्तिलाफ़ है, मसला अच्छी तरह समझ ले तो दलील ऐसे बंदे की लौंडी बन जाती हैं। और जो बंदा मसले की तनक़ीद नहीं करता, न ख़ुद समझता है न किसी को समझाता है, तो ऐसा बंदा फिर ख़ुद लौंडा बन जाता है। लौंडी और लौंडे में क्या फ़र्क है? दलील लौंडी बन जाती हैं, ये जैसे चाहे दलील देता है, दलील इसके इस्तेमाल में जैसे करना चाहे इस्तेमाल कर सकता है, कोई ताकत इसकी दलील को फिर ठुकरा नहीं सकती। दलील का इस पर वरूद होता है, ख़ुद बंदे को समझ नहीं आती कि ये दलील मेरे दिल में और जहन में कैसे आई है। और अगर मौक़िफ़ और मसला न समझे तो फिर ये ख़ुद लौंडा बनता है। कभी एक किताब देखता है तो नज़रिया बदलता है, दूसरी किताब देखता है तो नज़रिया बदलता है, ये ख़ुद बदलता रहता है। उसकी वजह ये दलील पे ज़ोर देता है, अपने असल नज़रिए और मसले को नहीं समझता। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि 1, 2, 3 जितनी भी नशिस्तें होंगी, मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने क़ब्र की ज़िंदगी इस मसले की तनक़ीद करूँगा कि ये मसला है क्या। हदीस पाक में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उलमा की सिफ़ात बयान फरमाई हैं, जिसे हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मुश्किलुल आसार में नक़ल किया हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। एक है इमाम तहावी की शरह मानिउल आसार, जिसे तहावी शरीफ कहते हैं, जो हमारे यहाँ मदारिस में दौरा हदीस वाले साल पढ़ाई जाती है। एक है इमाम तहावी की शरह मुश्किलुल आसार। ये रिवायत शरह मुश्किलुल आसार में मौजूद है हज़रत अबू दरदा से। अल्लाह के नबी ने इस रिवायत में अहले इल्म की 3 सिफ़तें बयान की हैं। नंबर 1 यनफून अन्हु तहरीफ अलगालीन, नंबर 2 वंतिहाल अलमुब्तिलीन, और नंबर 3 वतावील अलजाहिलीन। इस इल्म को लेकर ऐसे उलमा चलेंगे जिनकी पहली सिफ़त, अगर कोई गाली गुलूव की बुनियाद पे दीन के मसले को बदलना चाहेगा, यनफूना, वो उलमा उसकी तहरीफ की निशानदही करेंगे, मसले की सही सूरत उम्मत के सामने रखेंगे। वंतिहाल अलमुब्तिलीन, अगर कोई बातिल चोर दरवाज़े से दाखिल होने की कोशिश करेगा, ये चोर के बारे में बताएंगे कि ये बंदा चोर है। वतावील अलजाहिलीन, अगर कोई जाहिल जाहिलियत की बुनियाद पे, जिहालत की बुनियाद पे दीन की मसले की सही सूरत को बिगाड़ कर तवील बातिल करके मसले को बदलने की कोशिश करेगा, ये उलमा तवील जाहिल को गलत तवील की भी निशानदही करेंगे और सही सूरत मसले की जो उम्मत के तसलसल से उम्मत के पास पहुंची है, उस मसले को सही सूरत के साथ उम्मत के सामने पेश करेंगे। ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह के नबी ने इस हदीस पाक में बयान की है। कल भी उस्ताद जी फरमा रहे थे, मैं उसी बात को थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ। मसला के देवबंद की हर जमात ये हमारी जमात है, मसला के देवबंद का हर इदारा ये हमारा इदारा है, मसला के देवबंद का हर फ़र्द ये हमारा फ़र्द है। दीन के तमाम शोबे ये हमारे मैदान हैं और दीन के तमाम शोबे ये हमारे शोबे हैं। मैं आपसे भाइयों की तरह गुजारिश करूँगा, किसी पर तनकीद नहीं करता, लेकिन आपको समझाऊँगा कि अल्लाह के लिए आप अपना रुख सही रखना। इल्म हासिल करने के बाद अपने रुख से हटना नहीं है, गलत रुख पे नहीं चलना। दीन के हर शोबे में मैं काम करूं मेरे बस में नहीं है, दीन के तमाम शोबों में आप काम करें शायद आपके बस में न हो,
وہ تھوڑے افراد ہوتے ہیں جو دین کے تمام شعبوں میں کام کرتے ہیں. ہر بندے میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. دین کے جس شعبے میں کام کریں کسی دوسرے شعبے پر تنقید بھی نہ کریں, کسی دوسرے شعبے کی تردید بھی نہ کریں. جو کر سکتے ہیں کریں, نہیں کر سکتے بس خاموش ہو جائیں. اللہ سے دعا کریں کہ کام ہمارا تھا, کرتا کوئی اور ہے, اے اللہ آپ اس کی مدد اور نصرت فرما. دین کے عقائد پر کام کر سکتے ہیں کریں, نہیں کر سکتے کسی عقیدے کی تردید نہ کریں. دین کے تمام عقائد یہ ہمارے عقائد ہیں, تمام مسائل یہ ہمارے مسائل ہیں. کام کر سکتے ہیں کریں, نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کہ یہ میرے علاقے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, اس لیے میں اپنی مسجد میں اس کی تردید شروع کر دوں, اللہ کے لیے اس جرم کا ارتکاب کبھی نہ کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علماء کی صفات بیان کی ہیں, تحریف کو دور کریں گے, چوروں کی نشاندہی کریں گے, مؤولین باطلین کی تعویل باطل کو دور کریں گے. ہمارے عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے قیامت اور آخرت. کل میں نے گزارش کی تھی 3 عقیدے ہیں, توحید, نبوت اور قیامت. قیامت کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جو انہوں نے اللہ کے نبی کا نقل فرمایا, حدیث پاک کی کئی کتابوں میں ہے جو آپ نے کئی مرتبہ پڑھا اور سنا ہے. حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں ہے کہ جب آپ قبرستان میں جاتے, کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو اتنا روتے تھے کہ آنسوں کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. کسی نے کہا امیر المومنین تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ہذہ, جنت اور جہنم کی بات ہے تو آپ اتنا نہیں روتے, قبر کی بات ہے تو آپ بہت روتے ہیں, قبر پہ آ کے آپ اتنا روتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, اللہ کے نبی نے فرمایا ان القبر اول منازل الآخرہ, آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل یہ قبر ہے, آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی یہ قبر ہے. من نجا منہ ایسر ما بعدہ, جو یہاں بچ گیا وہ قیامت تک بچتا جائے گا, اور جو یہاں پھنس گیا وہ قیامت تک پھنستا جائے گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے قبر کو آخرت کی پہلی منزل فرمایا, قبر کو آخرت کی پہلی سیڑھی فرمایا, قبر کو قیامت کا پہلا حصہ فرمایا. اس لیے آپ نے سنا من ماتا فقد قامت قیامتہ, جو مر گیا سمجھو اس کے لیے قیامت کا سلسلہ شروع ہو گیا. قیامت صغریٰ یہ موت کے ساتھ ہے, اور قیامت کبریٰ یہ نفخہ سور کے بعد, سور پھونکے جانے کے بعد یہ قیامت کبریٰ ہوگی. آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں, قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے منکرین حشر, منکرین آخرت, منکرین بعث بعد الموت کے شبہات نقل کیے, اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے, نقلی اور عقلی دلائل سے. وہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں, جن کی تردید قرآن نے کی ہے, وہ قیامت کا انکار عقل کی بنیاد پہ کرتے تھے, نقل کی بنیاد پہ نہیں کرتے تھے. قیامت نہیں آئے گی, ان کے پاس دلیل نقل نہیں تھی, ان کے پاس دلیل عقل تھی. تو قرآن کریم نے ان کے عقلی دلائل کا جواب عقل سے بھی دیا, اور قرآن کریم نے ان کے عقلی دلائل کا جواب نقل سے بھی دیا. اللہ نے دونوں طرح ان کو بات سمجھائی ہے. بالکل اسی طرح جو بندہ قیامت کی پہلی منزل, آخرت کی پہلی سیڑھی, قیامت صغریٰ, قبر کی زندگی کو نہیں مانتا, قبر کی حیات کو نہیں مانتا, اس کی بنیاد بھی عقل ہے, اس کی بنیاد نقل نہیں ہے. قبر کی زندگی کا انکار نقل کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا, قبر کی زندگی کا انکار یہ عقل کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. ہم قبر کھولتے ہیں, ہمیں تو سانپ نظر نہیں آتے, سواریاں وہاں پہ جاتی ہیں, جانور جاتے ہیں, وہ تو نہیں بھی دکھتے. اچھا اگر بندہ جانور کے پیٹ میں ہے, اس کو عذاب ہے, جانور کو آگ کیوں نہیں لگتی؟ جس بندے کو قبر نہیں ملی وہ جانور کے پیٹ میں ہے, عذاب کیسے ہوگا؟ جس بندے کو جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں بہا دیا, ہوا میں اڑا دیا یا پانی میں بہا دیا, عذاب کیسے ہوگا؟
जो बंदा पानी के अंदर गर्क हो गया और मछलियों ने और समंदरी जानवरों ने उसको खाया, एक टुकड़ा किसी के पेट में, दूसरा टुकड़ा किसी के पेट में, तो अजाब कैसे होगा। अगर कब्र कुशादा होती है, खुलती है, तो साथ वाले किधर जाते हैं? न कब्र के सांप नजर आते हैं, न कब्र की आग नजर आती है। ये सारी चाल और सारे शुबहात जो पैदा किए जा रहे हैं, सब की बुनियाद ये अक्ल इंसानी है, इसकी बुनियाद नकल नहीं है। और याद रखें, इस दौर में जिन लोगों ने कब्र की जिंदगी का इनकार किया, ये मेरी और आपकी गलत फहमी है कि उनके पास दलील है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तहद्दी और जुर्रत के साथ कहता हूँ, आप दलील को छोड़ें। जिन लोगों ने इस दौर में कब्र की जिंदगी का इनकार किया, उनके पास दलील की सिर्फ दाल भी नहीं है। दलील तो बहुत दूर होते हैं, उनके पास सिर्फ दाल भी नहीं है। अकल की बुनियाद पे सारी चाल है। और आप उठाएं तफसीर की किताबें, आप उठाएं अपने अक़ैद की किताबें, आप उठाएं हदीस पाक और उनकी शुरूहात। इस दौर में जिन लोगों ने कब्र की जिंदगी का इनकार किया, उनकी अपनी कोई बात नहीं है। ये सारी बातें वो हैं जो मुअतज़िला करते थे। मुअतज़िला दलील देते थे, हमारे हजरात जवाब देते थे। आज सारा कुछ वही है। मुअतज़िला की बातों को लेकर उम्मत में फिर एक मर्तबा शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी अल-हनफी रहमहुल्लाह, जिनकी अक़ैद में उनकी ताबीरात हम मानते हैं, अक़ैद के अंदर हम मातुरीदी हैं, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी की हम बात मानते हैं, जो उन्होंने ताबीरात इख्तियार फरमाई। उनकी तफसीर की किताब तावीलात अहल सुन्नत, सूरह यासीन से लेकर बुखारी शरीफ का हाशिया मुहद्दिस अहमद अली सहारनपुरी तक आप अपनी किताबें खंगालें। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी वो भी दलील लेंगे कि मुअतज़िला ये दलील देते हैं कि कब्र में जिंदगी नहीं। व उजीब अन अहल सुन्नत वल जमा, अहल सुन्नत वल जमात इस दलील का जवाब ये देते हैं। मुहद्दिस अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी यही फरमाते हैं कि जो बंदा कब्र की जिंदगी नहीं मानता, वो बुखारी शरीफ की इस रिवायत को दलील बनाता है। व उजीब अन अहल सुन्नत वल जमा, और हम अहल सुन्नत वल जमात उसकी दलील का ये जवाब देते हैं। तो हमारे बुजुर्ग अकाबिरीन मुअतज़िला के दलील नकल करते हैं, मुअतज़िला के दलील का जवाब ये कहकर देते हैं कि अहल सुन्नत वल जमात इन दलील का ये जवाब देते हैं। आज भी जो बंदा उन दलील को पेश करे जो मुअतज़िला के हैं और ख़ुद को अहल सुन्नत वल जमात कहे, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी हनफी से लेकर मुहद्दिस अहमद अली सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह तक, ये हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबिर और हमारे असलाफ ऐसे बंदे को अहल सुन्नत वल जमात में समझने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं है। जो दलील मुअतज़िला के हैं, आप शरह मुस्लिम इमाम नववी की उठाएं, इमाम नववी ने तमाम दलील का जवाब दिया। जो लोग कब्र की जिंदगी नहीं मानते, वो सवाल करते हैं, जो जानवर के पेट में है अजाब कैसे, जो समंदर में है अजाब कैसे, जो जिसको जलाकर राख को उड़ा दिया या बहा दिया अजाब कैसे। फरमाते हैं जो कब्र की जिंदगी नहीं मानते वो ये सवाल करते हैं और हम अहल सुन्नत वल जमात ये जवाब देते हैं। इसका माना ये है, जो इन अकली बुनियाद, अकली दलील की बुनियाद पे, शुकूक व शुबहात की बुनियाद पे जो बंदा ये अकली शुबह पेशा करे, वो अहल सुन्नत वल जमात में से नहीं है। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह या दीगर मुहद्दिसीन वो फरमाते हैं कि अहल सुन्नत वल जमात इन दलील का जवाब ये देते हैं। खैर, मैं गुजारिश कर रहा था कि जिस तरह मुनकरीन हशर, मुनकरीन क़ियामत, वो क़ियामत का इनकार करते थे अकल की बुनियाद पे, इसी तरह जो क़ियामत की पहली मंजिल, आखिरत की पहली सीढ़ी कब्र का इनकार करते हैं, यहाँ की हयात, यहाँ की जज़ा, यहाँ की सज़ा, यहाँ का सवाब व अजाब ये नहीं मानते। उनकी बुनियाद भी अकल है, उनकी बुनियाद भी नकल नहीं है। मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज कर देता हूँ, अगर आपने उनको समझ लिया और ज़हन में बिठा लिया, इंशाअल्लाह अकली शुबहात, मैं ये तो नहीं कहता कि मुकम्मल हद तक, लेकिन काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह अकली शुबहात आपके ख़त्म हो जाएंगे। इस हवाले से पहली बात ज़हन में रखें, अल्लाह ताला ने उम्मत में से जो अफराद हैं, इंसान हैं, इनको जो इल्म के ज़राए दिए हैं वो हवासे खमसा हैं।
उमूमा। हाँ, बाज़ ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ने कश्फ, इल्हाम, इल्का फिल क़ल्ब, ये बाज़ लोगों के लिए है। खुदा का उमूमी ज़ाब्ता ये है कि उम्मत के इल्म के ज़रिए ये हवास खमसा हैं। हाथ से छुएंगे तो पता चलेगा, ज़ुबान से चखेंगे तो पता चलेगा, नाक से सूंघेंगे तो पता चलेगा, आँख से देखेंगे तो पता चलेगा, कान से सुनेंगे तो पता चलेगा। उम्मत के इल्म के ज़रिए ये 5 हैं जिन्हें हवास खमसा कहते हैं। वक़्त का जो नबी होता है, नबी के पास इल्म के ज़रिए में से ये 5 हवास खमसा भी होते हैं, और नबी के पास एक इजाफी ज़रिया इल्म का आला होता है जो उम्मत के पास नहीं होता, जिसे वही इलाही और अम्र इलाही कहते हैं। नबी को बाज़ चीज़ें ऐसी मालूम होती हैं जो हवास खमसा के साथ मालूम नहीं होती। उनका ताल्लुक वही के साथ है, उनका ताल्लुक अल्लाह के हुक्म के साथ है, उनका ताल्लुक अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की इजाज़त के साथ है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी मुझे और आपको ज़रूरत है, हम उन बातों को मालूम करना चाहते हैं। हाथ से मालूम करना चाहें तब इल्म नहीं होता, हवास से मालूम करना चाहें तब इल्म नहीं होता। अब इल्म कैसे होगा? अल्लाह ताला उन चीज़ों को हम तक पहुँचाने के लिए दरमियान में एक वास्ता रखते हैं जिसे नबी और रसूल कहते हैं। अब नबी के पास भी हवास हैं, हमारे पास भी हवास हैं। अगर हमें इन चीज़ों का इल्म नहीं है तो नबी को कैसे होगा? अल्लाह नबी को इल्म का एक इजाफी ज़रिया, एक इजाफी आला अता फरमाते हैं जिसे वही इलाही और अम्र इलाही कहते हैं। जिन चीज़ों का इल्म इंसान को हवा से खमसा के ज़रिए नहीं हो सकता, उन चीज़ों का इल्म वक़्त के नबी को वही के ज़रिए हो सकता है। जिस तरह दुनिया में एक बंदा है, वो चीज़ देखना चाहता है, मैं देखता हूँ, मेरी आँख इस दीवार तक जाती है। अगर कोई बंदा छत पे खड़ा हो जाए, उसकी निगाह 1 किलोमीटर तक जाएगी, लेकिन दूसरा बंदा वो इससे भी बुलंदी पे खड़ा हो और उसके पास देखने के लिए दूरबीन हो। अब उसके पास एक इजाफी चीज़ आ गई जो आँख वाले के पास नहीं है। उसके पास आँख भी है, उसके पास दूरबीन भी है। आँख के ज़रिए अगर एक चीज़ देखी जा सकती है तो जो चीज़ आँख के ज़रिए नज़र नहीं आती वो दूरबीन के ज़रिए देखी जा सकती है। दुनिया का कोई बंदा भी इनकार नहीं करता, अगर ये होती तो मुझे नज़र क्यों नहीं आती। हर शख्स अक्लमंद कहता है कि तू सिर्फ आँख से देखता है और इसके पास एक इजाफी चीज़ दूरबीन मौजूद है। जो चीज़ दूरबीन से देखी जा सकती है वो आँख से नहीं देखी जा सकती। बिल्कुल इसी तरह जो चीज़ें वही के ज़रिए मालूम की जा सकती हैं वो चीज़ें आँख के ज़रिए मालूम नहीं की जा सकती। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब शुहदा की ज़िंदगी और हयात की बात फरमाई, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि शहीद को मुर्दा नहीं कहना, इसे जिंदा कहना है, लेकिन उसकी जिंदगी ऐसी है लाकिन ला तशऊरून, जो तुम्हें समझ में नहीं आनी, ये तुम्हारे शऊर में नहीं आनी। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर कबीर की पहली जिल्द में सूरह बकरा के दूसरे रकू में अल्लाह ने जब मुनाफिकीन का तज़किरा किया, अल्लाह ने 2 बातें फरमाई। मुनाफिकीन से कहो फसाद न फैलाओ, ये कहते हम इस्लाह करते हैं। फरमाया अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून वलाकिन ला यशऊरून, ये फसादी हैं लेकिन इनको शऊर नहीं है। और जब ईमान सहाबा की बात आई, फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, सहाबा पे तनकीद करने वाले ये खुद बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यालमून, लेकिन इनको इल्म नहीं है। फसाद की बात आई तो फरमाया शऊर नहीं है। सहाबा के ईमान की बात आई, फरमाया इनके पास इल्म नहीं है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये अल्लाह ने फ़र्क क्यों फरमाया, एक जगह पे शऊर की नफ़ी, एक जगह पे इल्म की नफ़ी। फरमाते इसलिए कि शऊर और इल्म में फ़र्क है। इल्म शऊर कहते हैं इदराक बिल हवास को, अगर बंदा हाथ लगाए पता चल जाए इसे शऊर कहते हैं, देखे और पता चल जाए इसे शऊर कहते हैं, चखे और पता चल जाए इसे शऊर कहते हैं। हवास के ज़रिए जो चीज़ मालूम हो, इदराक बिल हवास का नाम शऊर है। लेकिन जब इल्म की बात है, इल्म नाम है इदराक बिल वही का। इल्म वो चीज़ है जो वही के ज़रिए मालूम होती है। फसाद ऐसा है जो आँख से नज़र आता है, इसलिए बात शऊर की है। और सहाबा का ईमान ऐसा है जो वही इलाही से मालूम होता है, इसलिए अल्लाह ने बात इल्म की है। अब कुरान करीम में
اللہ نے جب شہید کی حیات کی بات کی ہے فرمایا یہ ایسے زندہ ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اب آپ ہاتھ لگاؤ, نبض چیک کرو, اس کی نبض حرکت نہیں کرنی, آپ نے زندگی کا انکار نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی ایسی ہے جو ادراک بالحواس سے معلوم ہی نہیں ہوتی. اب نبض حرکت نہ کرے تم نے پھر بھی زندہ کہنا ہے. آنکھ سے دیکھو, اگر زندہ ہے تو دوڑتا کیوں نہیں, زندہ ہے تو لڑتا کیوں نہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اس کی زندگی ایسی ہے جو ادراک بالحواس سے سمجھ نہیں آئے گی, اس کا تعلق حواس سے نہیں ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا اگر اللہ فرماتے وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ تو بات الگ ہوتی. فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ یہ شہید کی حیات ایسی ہے جو تمہیں ہاتھ, تمہیں زبان, تمہیں ناک, تمہیں آنکھ اور ہاتھ کے ذریعے یہ معلوم نہیں ہوتی. شہید کی حیات ایسی ہے جو وحی کے ذریعے معلوم ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز نبی وحی کے ذریعے دیکھ سکتا ہے وہ چیز تم آنکھ اور ہاتھ کے ذریعے محسوس نہیں کر سکتے. تو نبی کے پاس ایک اضافی ذریعہ ہے جسے وحی الہی کہتے ہیں. اب اس بنیاد پہ کہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا, مجھے نظر کیوں نہیں آتا, ہم کہیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, صرف علم کے ذرائع حواس خمسہ, اور موت کے بعد کی زندگی ایسی ہے جو لا تشعرون حواس کے ذریعے معلوم ہی نہیں ہوتی. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وحی الہی کے ساتھ. جو چیز وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے وہ چیز حواس کے ذریعے معلوم نہیں ہو سکتی. دوسری بات سمجھیں, نبی دنیا میں آنے کے بعد اعلان نبوت کرتا ہے. نبی کی امت کی بنیادی قسمیں دو ہیں. بنیادی قسمیں نبی کی امت کی دو ہیں. نمبر ایک امت اجابت اور نمبر دو امت دعوت. یہ تو آپ سمجھتے ہیں. نمبر ایک کلمہ پڑھنے والے, نمبر دو کلمہ نہ پڑھنے والے. نمبر ایک مومن, نمبر دو کافر. یہ امت کی بنیادی دو قسمیں ہیں. جو مانتا ہے اسے امت اجابت کہتے ہیں, جو نبی کی نبوت کو نہیں مانتا اسے امت دعوت کہتے ہیں. جو مانتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں, مومن کہتے ہیں. جو نہیں مانتا اسے کافر اور غیر مسلم کہتے ہیں. آگے پھر ایمان والوں کی بھی قسمیں ہیں, آگے کفار کی بھی قسمیں ہیں, آگے تقسیم الگ ہے. بنیادی قسم امت کی کتنی ہے؟ دو. نمبر ایک امت اجابت اور نمبر دو امت دعوت. امت اجابت اور امت دعوت میں فرق کیا ہے؟ جو بندہ کسی نبی کا کلمہ پڑھ لے, خود کو مومن کہے, میں نے اللہ کے نبی کو نبی مان لیا, تو مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھنا, کسی نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد امت دعوت سے نکل کر امت اجابت میں شامل ہو جانا, کفار کی صف سے نکل کر اہل ایمان کی صف میں شامل ہونا, یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے, اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ اب اللہ کے نبی جو فرمائیں گے میں اس کو مانوں گا. آنکھ سے نظر آئے تب بھی مانوں گا, آنکھ سے نظر نہ آئے حضور فرما دے تب بھی مانوں گا. اللہ کے نبی کی بات میرے دماغ میں آئے گی تب بھی مانوں گا. اگر پیغمبر کی بات ایسی ہے جو عقل سے ٹکرا جائے گی میں تب بھی مانوں گا. کلمہ پڑھنے کا معنی یہ ہے اب میں اپنی آنکھ اور عقل پہ اعتماد نہیں کروں گا, اب نبوت کی زبان پر, نبوت کے فرمان پر اعتماد کروں گا. اور کافر, نبی کی بات سمجھ ہی نہیں آتی کیسے مانو, ہمیں نظر ہی نہیں آتا کیسے مانو. کافر امت دعوت وہ ہے جو اپنی آنکھ اور عقل پر اعتماد کرتا ہے, اور مومن وہ ہے جو اپنی آنکھ اور عقل پر اتنا اعتماد نہیں کرتا جتنا لسان نبوت پر اعتماد کرتا ہے. اب نبی کی بات نظر آئے گی مومن تب بھی مانے گا, اگر نبی فرما دے ہمیں نظر نہ آئے ہم تب بھی نبی کی بات مانیں گے, اس لیے کہ ہم امت دعوت نہیں ہیں, ہم امت اجابت ہیں. ہم کافر نہیں ہیں, ہم کیا ہیں؟ مومن ہیں. میں اس پہ سمجھانے کے لیے دو واقعات عرض کر دیتا ہوں, اور واقعات آپ نے کئی مرتبہ پڑھے اور سنے ہیں, لیکن شاید اس دلیل کی طرف آپ کا ذہن نہ گیا ہو. مشہور واقعہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, جنہیں ذو الشہادتین کہتے ہیں, جن ایک کی گواہی دو کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جو یہودی ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے گھوڑا بیچا, میں نے خریدا. وہ کہتا ہے نہ میں نے بیچا نہ آپ نے خریدا. اگر میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو آپ گواہ لیں, گواہ پیش کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہ موجود نہیں ہے. حضرت خزیمہ وہاں سے گزرے, یا رسول اللہ کیا ہوا؟
فرمایا کہ خزیمہ یہ مسئلہ ہے، فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے گھوڑا بیچا اور آپ نے خریدا، لین دین ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ خزیمہ آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، آپ نے گواہی کیسے دی؟ حضرت خزیمہ فرمانے لگے یا رسول اللہ انا اصدقک علی خبر السماء الا اصدقک علی خبر الاعرابی، یا رسول اللہ آپ آسمان سے اوپر کی بات کریں، آپ کہیں جبریل آیا، میں نے آنکھ سے نہیں دیکھا، میں نے مانا اس لیے کہ آپ نے فرمایا، میں نے جنت کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا جنت ہے، میں نے مان لیا، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا اللہ ہے، میں نے مان لیا، میں نے قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا قرآن ہے، میں نے مان لیا۔ حضور آپ آسمان کے اوپر کی باتیں کریں، ہم آپ کی زبان پر اعتماد کر کے ان کو مانتے ہیں، اگر آپ زمین کی بات کریں گے ہم آپ کی بات کا انکار کیسے کریں گے؟ اب میں سمجھانے کے لیے اپنی زبان میں حضرت خزیمہ کے الفاظ کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا خزیمہ تو نے تو یہ کاروبار دیکھا ہی نہیں ہے، جب یہ لین دین ہوئی، جب یہ بیع ہوئی، جب خرید و فروخت ہوئی، تو موجود ہی نہیں تھا، تو نے تو دیکھا نہیں ہے، تو گواہی کیسے دی؟ حضرت خزیمہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اگرچہ میں نے آنکھ سے نہیں دیکھا لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے خریدا، میں نے آپ کی بات مانی ہے، آنکھ کی بات نہیں مانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں خزیمہ آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اپنی آنکھ کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آنکھ کا پڑھا ہے۔ آپ فرما دیں ہیں تو ہے، آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے اس بات کو چھوڑ دیں، جب آپ نے فرما دیا ہمیں نظر آئے گی ہم تب بھی مانیں گے، ہمیں نظر نہیں آئے گی تب بھی مانیں گے، ہم آپ کے امتی ہیں، اپنی آنکھ کے امتی نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے، اللہ کے نبی واپس آئے، فرمایا کہ مجھے نبی مانو، میری نبوت پہ ایک بہت بڑی دلیل، رات کے تھوڑے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے 7 آسمان، وہاں سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے شریف الاقلام، وہاں سے چلتے چلتے عرش معلیٰ، اللہ کا دیدار، اللہ سے کلام، اللہ سے نمازیں، یہ ساری چیزیں لے کے آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا جی دیکھو یہ کیسی عجیب بات ہے، مکہ کی گلیوں میں نکلا، دیکھو جی پیغمبر ایسی بات کرتا ہے جو عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، فہم میں نہیں آتی، اللہ کے نبی کو نبی کیسے مانے؟ جا رہا ہے شبہات پیدا کر رہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، ابو بکر بات سنو۔ جی ابو جہل ایک بندہ ہے، توجہ رکھنا، ایک شخص ہے جس کا دعویٰ یہ ہے رات کے چھوڑے سے حصے میں زمین سے چلا ہوں، عرش تک پہنچا ہوں، وہاں سے چلا ہوں دوبارہ زمین پہ آیا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ تھوڑے سے حصے میں وقت میں اتنا لمبا سفر ہو سکتا ہے؟ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے ہو سکتا ہے یا نہیں یہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے یہ بتا کہ جانے والا اور آنے والا کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے، تیرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دعویٰ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے چلا وہاں تک پہنچا، وہاں سے چلا دوبارہ زمین پہ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ نہ پوچھ ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ پوچھ کہ ہوا ہے یا نہیں۔ میں ابو بکر گواہی دیتا ہوں اگر جانے والا اور آنے والا میرا نبی ہے تو ہو بھی سکتا ہے اور میرا پیغمبر گیا بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے ابو جہل نے کہا ابو بکر تو سمجھدار آدمی ہے، اللہ نے تجھے عقل اور فہم دی ہے، کیا سمجھ اور عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اتنا لمبا سفر اتنے تھوڑے وقت میں؟ فرمایا ابو جہل عقل میں یہ بات نہیں آتی، سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، عقل انسانی کہتی ہے سفر لمبا ہو تو وقت زیادہ لگتا ہے، عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ ابو بکر ایک بات عقل میں نہیں آتی، فہم اور سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی مانتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا میں اپنے لفظوں میں صدیق اکبر کے فرمان کا اور جواب کا مطلب بیان کرتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا جب سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی تو مانتا کیوں ہے؟ ابو بکر فرمانے لگے اس لیے ابو جہل میں اس لیے مانتا ہوں کیونکہ میں نے کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، میں نے کلمہ عقل اور سمجھ کا نہیں پڑھا۔ سمجھ میں آئے تو مانوں، نہ آئے تو نبی کی بات کا انکار کر دوں، ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ تو خیر میں بات سمجھا رہا تھا، امت اجابت اور امت دعوت، مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ مومن کہتے ہیں حضور فرما دے دیکھیں گے تب بھی مانیں گے، نظر نہیں آئے گا۔ اب ایک قبر ہم کھولیں
ہمیں سانپ نظر نہ آئے تو انکار کر دیں. تو مومن کس چیز کے ہیں؟ ایک قبر ہم کھولیں، ہمیں وہاں پہ آگ نظر نہ آئے، جنت کا بچھونا، جنت کا لباس نظر نہ آئے، جنت کی ٹھنڈی ہوا محسوس نہ ہو تو انکار کر دیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے ہمیں نظر نہ آئے، یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن لسان نبوت سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط ہے. مومن کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ نبوت کے الفاظ پر اعتماد کرتا ہے. اس پہ مجھے واقعہ یاد آگے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں یہ واقعہ نقل کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. ایک غیر مسلم مجوسی کافر آپ کے دربار میں آیا، جس کے ہاتھ میں 3 انسانی کھوپڑیاں تھیں، 3 انسانوں کے سر تھے. اس نے آ کر کہا عمر یہ بتاؤ، موت کے بعد قیامت سے پہلے عذاب اور ثواب ہوتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ نیک ہو تو ثواب ہے، کافر یا فاسق ہو تو عذاب ہے. اس نے کہا یہ عذاب کس چیز کا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی قبر کی طرف وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ، قبر کی طرف جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کا دھواں اور جہنم کی تپش اس کی قبر میں آتی رہتی ہے. یہ عذاب عرض نار کا ہے، جہنم اس پر پیش کی جاتی ہے، جہنم کا دھواں اور آگ یہ محسوس کرتا ہے. اس نے کہا جی آگ گرم ہوتی ہے یا ٹھنڈی؟ فرمایا آگ تو گرم ہوتی ہے. اس نے کہا میں اس عذاب کو نہیں مانتا، آپ کے نبی کی اس بات کو میں نہیں مانتا. نہ ماننے کی وجہ، اس نے کہا یہ 3 انسانی کھوپڑیاں ہیں، ایک میری ماں کی، ایک میرے باپ کی، ایک میرے بھائی کی. یہ تینوں کفر کی حالت میں مرے ہیں. تمہارے نظریے کے مطابق ان کو عذاب ہوتا ہے، آگ کا ہوتا ہے اور آگ گرم ہوتی ہے. آپ ان پہ ہاتھ رکھیں، یہ ٹھنڈے ہیں یا گرم؟ فرمایا کہ ٹھنڈے. فرمایا اگر اندر آگ ہوتی تو گرم ہونا چاہیے نا، اگر آگ ہوتی تو گرم ہوتے، ٹھنڈے کیوں ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہاں پہ سر رکھو، باہر جاؤ 2 پتھر لے کے آؤ. وہ گیا 2 پتھر لے کے آیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کو آپس میں رگڑو. جب رگڑا تو اندر سے آگ کی چنگاریاں نکلی اور پتھر گرم ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجوسی میرا سوال، ان پتھروں میں آگ موجود ہے یا نہیں؟ تیرا سوال کھوپڑیوں میں آگ موجود ہے یا نہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ پتھروں میں آگ موجود ہے یا نہیں؟ اگر پتھر میں آگ موجود ہے تو یہ ٹھنڈے کیوں تھے؟ اگر پتھر میں آگ موجود نہیں تو یہ گرم کیوں ہوئے؟ اس نے کہا عمر پتھر میں آگ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی. فرمایا کہ کھوپڑی میں بھی آگ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی. اس نے کہا امیر المومنین پتھروں میں آگ موجود ہے، نظر نہیں آتی اس لیے کہ پتھر کی آگ الگ ہے، دنیا کی آگ الگ ہے. فرمایا یہ کھوپڑیوں میں بھی آگ موجود ہے، نظر نہیں آتی اس لیے کہ دنیا کی آگ اور ہے اور قبر کی آگ اور ہے. اس نے کہا امیر المومنین پتھروں میں آگ موجود ہے، نظر نہیں آتی، نظر اس وقت آئے گی جب پتھروں کو آپس میں رگڑیں گے. فرمایا قبر میں بھی آگ موجود ہے، نظر نہیں آتی، نظر اس وقت آئے گی جب قبر میں خود جاؤ گے. یہ رگڑنے سے محسوس ہوگی، وہاں جانے سے محسوس ہوگی. اس لیے مولانا پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ڈاکٹر گئے، مولوی صاحب کیا ہر واز میں قبر کا عذاب، قبر کے سانپ، قبر کی آگ، یوں کرو بچو بچو بچو. ہم تو دیکھتے ہیں نہ قبر کی آگ نظر آتی ہے نہ قبر کے سانپ نظر آتے ہیں. فرمایا تم بھی تو ہر وقت کہتے ہو نا انسانی جسم میں شوگر بھی ہے، انسانی جسم میں ایرن بھی ہے. آپ میرے جسم سے 1 چمچ چینی کی نکال کے دکھا دیں، تھوڑا سا کوئی لوہا نکال کے دکھا دیں. انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دنیا کی چینی الگ ہے، جسم کی شوگر الگ ہے. فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا، دنیا کی آگ الگ ہے، قبر کی آگ الگ ہے. ہم تمہارے کہنے پہ شوگر مانتے ہیں، تم نبی کے کہنے پہ آگ نہیں مانتے. پھر مولانا فرمانے لگے میری بات اچھی طرح ذہن میں رکھو، تم نے یہ تو سنا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں یقین تو کر کے دیکھ. فرمایا میں اگلا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں، تم یہ کہتے ہو جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں یقین تو کر کے دیکھ. میں کہتا ہوں یہ قبر جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں یقین تو مر کے دیکھ. جاؤ گے تو سمجھ آئے گی. باہر ہے یہ نہیں ہو سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کرنا ہے. حضور نے فرما دیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، آنکھ سے نظر آئے یا آنکھ سے نظر نہ آئے،
اس کا تعلق آنکھ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے. یہ حواس خمسہ کے ذریعے محسوس نہیں ہوتی، یہ کس کے ذریعے محسوس ہوتی ہے؟ وحی کے ذریعے. ایک بات اور سمجھیں، نبی دنیا میں آنے کے بعد اپنی پوری زندگی میں جتنی بھی باتیں فرمائیں، یاد رکھنا نبی کی پوری زندگی کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوتی جو عقلاً ناممکن اور محال ہو. پیغمبر کی کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوتی جو عقلاً ناممکن یا عقلاً کیا ہو. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ نبوت کی کچھ باتیں عقل سے ماورا ہوں. نبی کی زبان مبارک سے کبھی بھی ایسا جملہ نہیں نکلتا جو عقلاً ناممکن ہو. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کی بات عقل سے ماورا ہو. یہ آپ تو شاید سمجھ جائیں، لیکن میں اس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں. عقلاً ناممکن اور محال ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے عقلاً ناممکن اور محال، نہیں ہو سکتا. اور عقل سے ماورا ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا. عقلاً ناممکن اور محال کیا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور ماورا ہونے کا معنی ہو سکتا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ حیات ایسی ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آنی. یہ نہیں فرمایا کہ حیات ہے ہی نہیں. بات سمجھیے، نبی کبھی ایسی بات نہیں کرتا جو عقلاً ناممکن اور محال ہو. معراج کے بارے میں ابو جہل کیا کہتا تھا؟ یہ عقلاً ناممکن اور محال ہے، نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے وقت میں بندہ اتنا لمبا سفر کرے. ابو بکر صدیق فرماتے تھے ناممکن اور محال نہیں، یہ عقل سے ماورا ہے، ہو سکتا ہے مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو نبی کی بات عقل سے ماورا تو ہو سکتی ہے، عقلاً ناممکن اور محال. یہی مسئلہ ہے قبر کے متعلق. اللہ کے نبی نے قبر کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عقل سے ماورا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عقلاً ناممکن اور محال ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا، یہ تو کہہ سکتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کی کوئی بات ایسی نہیں ہو سکتی جس کے بارے میں کوئی بندہ دعویٰ کرے اور اس کو ثابت کرے کہ نبی نے بات کی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. عقلاً ناممکن اور محال ہے. نبوت کی بات عقل سے ماورا تو ہو سکتی ہے، نبوت کی بات عقلاً ناممکن اور محال. ایک بات اور سمجھے، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے قبر اور برزخ کی زندگی، اس میں اصل مسئلہ ہے حیات میت، ثواب و عذاب میت. موت کے بعد قیامت سے پہلے اصل مسئلہ کیا ہے؟ حیات میت، ثواب و عذاب. جو مر گیا، دنیا سے چلا گیا، روح قبض ہو گئی، اب اس کو حیات ملے گی یا نہیں، یہ مسئلہ. جو مر گیا، روح قبض ہو گئی، ثواب و عذاب ہوگا یا نہیں، یہ مسئلہ. لیکن تغلیباً اس کو تعبیر کرتے ہیں حیات فی القبر، ثواب و عذاب قبر سے. اصل مسئلہ ثواب قبر نہیں ہے، اصل مسئلہ عذاب قبر نہیں ہے، اصل مسئلہ حیات فی القبر نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ حیات میت، ثواب و عذاب میت. جو مر گیا حیات ملے گی یا نہیں، جو مر گیا ثواب و عذاب ہوگا یا نہیں. اچھا عذاب قبر جب اصل نہیں ہے تو کہتے کیوں ہیں؟ تغلیباً کیونکہ اکثر لوگوں کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے. مشرکین مکہ بھی دفن کرتے تھے، وہ بھی مردوں کو جلاتے نہیں تھے. مکہ کے مشرک بھی مردوں کو دفن کرتے تھے. آگے بات ہے کہ میں عرض کروں گا. اللہ کے نبی جب تشریف لے گئے تھے، مسجد نبوی کی جگہ خریدی اور کھودی تو اندر سے کیا نکلی؟ بخاری کی روایت مشرک کی ہڈیاں نکلی ہیں. اسی پہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اگر یہ جنت تھی تو مشرک کیسے؟ جنت میں تو مشرک نہیں جا سکتا. وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی دلیل ہے، ہم نے کوئی ایسا شبہ پیش کیا ہے، اگر آسمان سے جبریل بھی اترے تو شاید وہ بھی جواب نہ دے سکے. میں عرض کروں گا انشاءاللہ آگے بات آئے گی جب حیات النبی پہ بات کریں گے کہ جب یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو مشرک اندر کیوں گیا ہے، مشرک کیسے پہنچا ہے، جا سکتا ہے یا نہیں، یہ انشاءاللہ وہاں بات کریں گے. تو وہ بھی دفن کرتے تھے. اب مسلمان بھی دفن کرتے ہیں، مشرکین بھی دفن کرتے ہیں. عموماً چونکہ لوگ مردوں کو قبر میں دفن کرتے، اس لیے تغلیباً کیا کہہ دیا؟ حیات فی القبر، ثواب و عذاب قبر. اصل مسئلہ ثواب و عذاب قبر نہیں، اصل مسئلہ ہے ثواب و عذاب.
یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ سوال پیدا ہوگا کہ جس کو یہ قبر نہیں ملی، جس کو دفن نہیں کیا گیا، جانور کے پیٹ میں ہے، سمندر کے پانی میں ہے، جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا، اس کو تو قبر نہیں ملی تو عذاب کیسے ہوگا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر قبر مل جائے تو پھر ہوگا؟ آپ کا شبہ کیا ہے؟ جس کو نہیں ملی تو عذاب کیسے؟ ہم بولتے ہیں جس کو مل گئی اس کو ہوگا، کہتے ہیں نہیں، تو ہمارا تو تمہارا اختلاف قبر کے ملنے نہ ملنے میں نہیں ہے، ہمارا تمہارا اختلاف کس بات میں ہے؟ عذاب ہے یا نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ جس طرح بعض لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے حدیث لکھنے سے منع کیا، لا تکتبوا انی غیر القرآن، صحیح مسلم کی روایت، حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو۔ اگر حدیث حجت ہوتی تو اللہ کے نبی منع کیوں فرماتے؟ ہم کہتے ہیں اگر حضور فرما دے اکتب، اگر حضور فرما دے اکتبو، بخاری کی روایت اکتبو لابی شاہ، ابو داؤد کی روایت عبداللہ بن عمر بن عاص کو اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اگر ثبوت مل جائے، اجازت مل جائے پھر حدیث حجت ہے؟ کہتے ہیں پھر بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا تمہارا اختلاف کتابت عدم کتابت میں ہے یا حجیت عدم حجیت میں؟ جی اچھا جی، ہم شریعت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تقلید کرنا چاہتے ہیں، لیکن چار امام اکٹھے نہیں ہوتے، حنفی کچھ، شافعی کچھ، مالکی کچھ، حنبلی کچھ، ہم کہتے ہیں اکٹھے ہو جائے پھر مانیں گے، اگر کسی مسئلے پہ چاروں اکٹھے ہو جائیں پھر مان لو گے، کہتے نہیں پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو ہمارا تمہارے اختلاف ماننے نہ ماننے میں ہے، اکٹھا ہونے اختلاف سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو میری قبر پہ سلام آ کے پڑھے گا میں خود سنوں گا۔ کہتے ہیں اب تو عند قبری ہو ہی نہیں سکتا، اب تو اللہ کے نبی کی قبر، اس کے بعد روضہ، اس کے بعد جالی، اس کے بعد شرطے، عند قبری کیسے ہوگا؟ کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں کسی خوش نصیب کے لیے دروازہ کھل جائے، وہ اندر چلا جائے پھر سنتے ہیں، کہتے ہیں پھر بھی نہیں سنتے۔ تو ہمارا تمہارا اختلاف جانے نہ جانے میں، سماعت میں سماع میں، یہ بات قرآن کریم میں، یہی بات قرآن کریم میں۔ اللہ کے نبی کو کہا جاتے تھے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ من قبل، اگر تو نبی ہے تو تجھے وہ دلائل کیوں نہیں دیے گئے جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے تم نے مان لیا تھا، جو دلائل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے مانا تھا، ان کو بھی نہیں مانا۔ تو اختلاف ماننے یا نہ ماننے میں ہے یا معجزات کے ہونے میں؟ بات سمجھے؟ تو کہتے ہیں جس کو قبر نہیں ملی، قبر کہتے ہیں اصل بات وقت نہیں ہے مگر ہم ایک ایک پہ بات کرتے۔ قبر کی جو تعریف مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ قبر کہتے ہیں مقر المیت، جہاں پہ میت یا میت کے ٹکڑے ہوں، میت کے اجزاء ہوں، وہ کیا ہے اس کی، وہ دفن ہو جائے تب قبر، جانور کے پیٹ میں ہو تب قبر، سمندر میں ہو تب قبر، سولی پہ لٹکا ہو تب قبر، اگر صندوق میں بند ہو تب قبر۔ مقر المیت، جس جگہ پر بھی میت کا جسم ہوگا یا جسم کے ٹکڑے ہوں گے وہ کیا بن جاتے اس کی۔ لیکن عموماً وہ یہ سوال کرتے ہیں جس کو نہیں ملا یہ گڑھا اس کا کیا بنے گا؟ ہم کہتے ہیں اصل مسئلہ ثواب و عذاب قبر ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ ہے ثواب و عذاب میت۔ یہ جو جانور کے پیٹ میں ہے میت ہے یا نہیں؟ جو سمندر میں ہے میت ہے یا نہیں؟ جس کو سولی پہ لٹکایا گیا میت ہے یا نہیں؟ اصل مسئلہ ہے کہ اس کو عذاب ہوگا یا نہیں، لیکن چونکہ اکثر لوگوں کو دفن قبر میں کرتے ہیں اس لیے اس کو تعبیر کس سے کرتے ہیں؟ اچھا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھائیں گے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھائیں گے؟ قرآن کریم میں افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور وَإِذَا الْقُبُورُ بُوسِرَتْ، اللہ قبر والوں کو اٹھائیں گے۔ اچھا جس کو قبر نہیں ملے گی اسے نہیں اٹھائیں گے؟ جی جو جانور کے پیٹ میں اسے نہیں اٹھائیں گے؟ اللہ تو فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، میں قبر والوں کو اٹھاؤں گا۔ اصل مسئلہ ہے کہ جو انسان ہے اللہ اس کو اٹھائیں گے یا نہیں، جو ذی روح ہے اللہ اسے اٹھائیں گے یا نہیں۔ لیکن چونکہ اکثر لوگ مدفون ہوتے ہیں قبر میں تو قرآن کریم نے تغلیباً کہہ دیا اذا القبور بوسرت افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور ان اللہ یبعث من فی القبور۔ جس طرح اللہ نے قیامت کے دن جسم والوں کو اٹھانا ہے چاہے وہ جہاں بھی ہو، لیکن لوگ چونکہ دفن کرتے ہیں اس لیے قرآن نے تغلیباً قبر کی بات کی ہے۔ اصل مسئلہ قبر والوں کا اٹھانا نہیں، اصل مسئلہ ہے زیرو کا اٹھانا۔ بالکل اسی طرح جو قیامت کی پہلی سیڑھی، قیامت صغریٰ، آخرت کی پہلی منزل قبر ہے،
وہاں بھی اصل مسئلہ حیات فی القبر نہیں ہے، ثواب و عذاب قبر نہیں ہے۔ جس طرح قیامت کے بارے میں ضابطہ انسان اور ذی روح کو اٹھانا ہے، اسی طرح موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ضابطہ میت کی حیات، جس پر موت ہے اس کو ثواب و عذاب ہے، وہ قبر کے اندر ہے تب عذاب ہوگا، قبر سے باہر ہے جس جگہ پر بھی ہوگا، اگر کافر ہے تو عذاب کو محسوس کرے گا، اگر مومن ہے تو ثواب کو محسوس کرے گا۔ اللہ نے تغلیباً، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ چونکہ اکثر دفن کرتے ہیں، فرمایا قبر والوں کو اٹھاؤں گا، اس سے باہر والوں کی نفی نہیں ہوتی، یہ تغلیباً ہے۔ اگر ہم کہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس سے بھی باہر والوں کی نفی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ بھی تغلیباً ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے ثواب و عذاب قبر، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات اور سمجھیں، دنیاوی زندگی کی انتہا اور آخرت کی زندگی کی ابتدا یہ ہے حالت نزع، موت کا وقت، سکرات الموت۔ یہ دنیا کی زندگی کی انتہا ہو رہی ہے اور آخرت کی زندگی کی، یہ حالت سکرات والا اور دنیا والا ابھی تک ان کا جہان ایک ہے، عالم دنیا۔ وہ بھی عالم دنیا میں ہے، ہم بھی عالم دنیا میں۔ موت کے وقت یہ جو جس بندے پہ موت آ رہی ہے، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں؟ جی آتے ہیں۔ اگر مومن ہو تو بات بھی کرتے ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بات کرتے ہیں، جنت کے برتن اور خوشبو بھی لے کے آتے ہیں، ہوتے سب کچھ۔ اگر کافر ہو، اگر بد عقیدہ ہو، فاسق ہو، تو الیوم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ، گفتگو کرتے ہیں۔ ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے ہیں۔ آپ میں سے کبھی کسی نے اپنے کسی عزیز کو حالت موت میں، حالت نزع میں کبھی دیکھا ہے کہ فرشتے بات کر رہے ہوں یا فرشتے مار رہے ہوں؟ کبھی اس کا اثر دیکھا ہو؟ مانتے ہیں؟ دیکھا تو نہیں ہے، مانتے ہیں؟ کیوں؟ جی کیوں مانتے ہیں؟ جب دیکھا نہیں ہے تو مانتے کیسے؟ قرآن تو کہتے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کیوں مانتے ہیں؟ قرآن میں آ گیا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ ہماری اور وقت موت، سکرات الموت، حالت نزع والے کی دنیا ایک ہے، جہان ایک ہے، اس کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، مار رہے ہیں، نہ ہمیں نشان نظر آتے ہیں، نہ ہمیں گفتگو نظر آتی ہے، نہ خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ہم سب کچھ مانتے ہیں، کیوں؟ جب روح جسم سے نکل گئی، اب جہان بدل گیا، روح اور جسم کا تعلق ختم ہو گیا، جہان بدل گیا، روح قبض ہو گئی، اب وہ عالم برزخ، ہم عالم دنیا، وہ قبر، ہم دنیا، جہان بدل گیا، دنیا بدل گئی، سب کچھ بدل گیا، زمان اور مکان دونوں بدل گئے ہیں۔ اگر وہاں پہ جسم پہ سانپ ڈسنے کے آثار محسوس نہ ہو تو انکار کیوں ہے؟ اگر وہاں پہ فرشتوں کے مارنے کے آثار نظر نہ آئے تو انکار کیوں ہے؟ وہاں پہ آگ نظر نہ آئے تو انکار کیوں ہے؟ اگر وہاں پہ بچھو ڈستے ہوئے نظر نہ آئے تو انکار کیوں ہے؟ اگر جنت کا لباس اور جنت کا بچھونا نظر نہ آئے تو انکار کیوں ہے؟ ہمیں تو جنت کا برتن بھی نظر نہیں آتا، ہم مانتے ہیں قرآن نے کہا، نبی کے فرمان نے کہا، جب میری اور موت والے کی دنیا ایک ہے، میرا اور اس کا جہان ایک ہے، جتنے احوال اس پہ آتے ہیں ہم سب مانتے ہیں قرآن اور حدیث کی وجہ سے۔ تو جب قبر میں پہنچا ہے، اب کون سی مصیبت پڑی ہے کہ میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا اس لیے کہ آنکھ سے نظر نہیں آتا؟ بات سمجھیے، جب ہمارا جہان ایک ہے، ہمیں کچھ نظر نہ آئے تو ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیوں مانتے ہیں؟ وحی کی وجہ سے۔ تو جس وحی نے یہ بات کی ہے کہ موت کے وقت فرشتے برتن لے کے آتے ہیں، خوشبو لے کے آتے ہیں، جنت کے رومال لے کے آتے ہیں، اس وحی نے یہ بھی تو بتایا نا کہ فرشتے اتنا مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہوتی ہیں، فرشتے اتنا مارتے ہیں کہ اس کے آواز کو ثقلین کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ اگر بوقت موت احوال نظر نہ آئے تو ہم مانتے ہیں وحی کی وجہ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ موت کے بعد قبر کے احوال نظر نہ آئے تو ہم موت کی وجہ، وحی کی وجہ سے کیوں نہیں مانتے؟ وہی تو وہی ہے نا۔ تو اس لیے صرف عقل کی بنیاد پہ، اپنے شبہات کی بنیاد پہ ان نظریات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔
اس کو ایسا مسئلہ کہہ کر کہ فلاں علاقے کا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کبھی اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، قبر کی زندگی کا عقیدہ یہ ایسا عقیدہ ہے جس پر بقول مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر معارف القرآن میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس عقیدے پر قرآن کریم کی 10 آیتیں موجود ہیں۔ کس نے کہا؟ کہاں کے تھے جی؟ کہاں کے تھے جی؟ آخر میں کہاں کے؟ معارف القرآن کہاں لکھی ہے؟ کراچی کے تھے، پنجاب کے تو نہیں تھے۔ تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پنجاب کا ہے؟ مفتی شفیع صاحب کراچی کے تھے، کہاں کے تھے؟ معارف القرآن میں۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احکام القرآن لکھوائی ہے، حضرت تھانوی نے، ویسے تو سارے کام حضرت کے لاجواب ہیں، لیکن 2 کام ایسے ہیں کہ ہمارے جسم کا ایک ایک بال حضرت تھانوی کے احسان میں ڈوبا ہوا ہے۔ احکام القرآن 16 جلدوں میں لکھوائی ہے۔ احناف کے قرآنی مستدل، قرآن میں ہمارے دلائل کہاں کہاں پہ، حضرت تھانوی نے 16 جلدوں میں جمع کروائے ہیں۔ اور اعلاء السنن مولانا ظفر احمد عثمانی سے لکھوائی ہے 22 یا 26 جلدوں میں، احناف کے حدیث میں مستدل کون کون سے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا حنفیوں کا نہ قرآن ساتھ دیتا ہے نہ حدیث ساتھ دیتی ہے، حضرت تھانوی نے قرآن بھی بتایا ہے، حدیث بھی بتائی ہے۔ تو حضرت تھانوی نے احکام القرآن لکھوائی ہے، اس کے پہلا حصہ لکھا مفتی محمد شفیع عثمانی نے۔ معارف قرآن میں فرماتے ہیں کہ 10 آیتیں موجود ہیں۔ احکام القرآن کی پہلی جلد ہے یا دوسری جلد ہے، اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 آیتیں نقل بھی کی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ جو مانے گا اس کے لیے ایک بھی کافی ہے، جس نے نہیں ماننا اس کے لیے دفتر بھی کافی نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع۔ اس لیے دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں، ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، کوئی خود اپنے اوپر فٹ کرے، اس کی مرضی۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ بھائی ہیں، اللہ کے لیے کسی عقیدے پہ نہیں بول سکتے، آپ کہیں بھی ہم نہیں بول سکتے، خاموش ہو جائیں، تردید کبھی نہ کریں کسی بھی عقیدے کو۔ یہ نہ کہیں کہ عقیدہ چھوٹا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بول سکتے ہیں بولیں، نہیں بول سکتے چپ ہو جائیں، تائید کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے مخالفت نہ کریں۔ تو مفتی شفیع صاحب نے 10 آیتیں لکھی ہیں۔ اللہ کے نبی کی متواتر روایات اس مسئلے پر موجود ہیں، قبر کی زندگی پر۔ سمجھئے، مذاہب اربع احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ، قبر کی زندگی پر چاروں متفق ہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو انکار کرتا ہو۔ امت کا اجماع اس بات پر موجود ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ فقہا ان کے بارے میں مشہور ہے کہ فتوی تکفیر میں یہ بہت محتاط ہوتے ہیں، اور ہے بھی ایسے۔ اگر کسی کی بات میں 99 پہلو ایسے ہوں جو کفر کے ہوں، ایک پہلو ایسا ہو جو ایمان کا ہو، تو فتوی کفر نہیں لگاتے۔ لیکن جب قبر کی زندگی اور قبر کے عذاب کی بات آتی ہے تو فقہا اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں کہ جو قبر کی زندگی اور عذاب کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ یہ محتاط طبقہ، آپ اندازہ لگیں کتنا اہم مسئلہ ہے، کتنا اہم عقیدہ ہے، لیکن ہم یہ کہہ کر کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ہاں نہیں ہے تو چپ ہو جائیں، کسی کی تردید مت کریں۔ سمجھئے، ہم کافر نہیں کہتے، اس کی وجہ بات یاد رکھنا، جو نفس حیات کا منکر ہے اس کو فقہا نے کافر کہا ہے، نفس عذاب کا منکر ہے اسے فقہا نے کافر کہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں حیات مانتا ہوں لیکن یوں تعویل کر جائے، عذاب مانتا ہوں لیکن یوں نہیں بلکہ یوں مانتا ہوں، جب تعویل کرے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تعویل کرے اس مسئلے میں، ہمارے اکابرین دارالعلوم دیوبند سے لے کر آپ کے کراچی کے بڑے مدارس تک تمام کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسا بندہ اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عذاب مان رہے لیکن صحیح صورت کا منکر ہے، اس لیے ہم کافر نہیں کہتے۔ لیکن نفس حیات اور نفس عذاب کا منکر ہو تو فقہا کیا فرماتے ہیں؟ آپ اپنے اکابرین کو دیکھیں، اگر مسئلہ اہم نہیں تھا تو اکابرین نے کتنی محنت کی ہے۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی تکملہ فتح الملہم تک، ہر کتاب میں جو عقیدے پر ہو اس میں آپ کو یہ عقیدہ ضرور ملے گا۔ چلے، میں اس پہ کل تھوڑی سی بات کروں گا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا۔ اس عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے میں کچھ
कुछ बातें अर्ज करके उसके बाद इंशाअल्लाह नफ्स अकीदा पे बात करेंगे। ये कुछ बातें आपको समझ आ गई? ये मैंने सिर्फ इस पे की हैं कि कब्र की ज़िंदगी का इनकार किया जा रहा है अकल की बुनियाद पे, कब्र की ज़िंदगी का इनकार किया जा रहा है नज़र की बुनियाद पे। तो ये चंद बातें आप ज़हन में रख लेंगे, इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक अकली शुबहात, नजरी शुबहात, वसाविस, शुकूक, ये इंशाअल्लाह आपके काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अक़ीदा समझने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर हमारे अक़ीदे पर कोई शुबहात, वसाविस और शुकूक पैदा करने की कोशिश करे, अल्लाह दलाइल के साथ हम सब को अपने अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। إلا الله ما لنا رب سواه